ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی النبی الاکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حتیٰ کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبین وحی میں آپ کو شامل فرمایا تھا، یعنی جب آیات کریمہ نازل ہوتی تھی تو بعض دفعہ اس وحی اور اس آیات کو لکھنے کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کیا کرتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بے شمار اسلامی کارنامے انجام دیے، اور خلفائے اربعہ کے بعد بالاتفاق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور امارت کو پوری امت مسلمہ نے تسلیم کیا۔ پریشانی یہ ہے کہ آج کل کے دور میں لوگوں کی ذہنوں کی جو ہوا چل پڑی ہے وہ اپنے بڑوں کو گالیاں دینا، ان پر لعن طعن کرنا، ان پر سب و شتم کرنا، یہ ایک عام عادت بن چکی ہے۔ نہ جانے اس طرح کی خرافات سے اور اس طرح کے مشاغل سے ان لوگوں کو کیا تسلی ہوتی ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک بالاتفاق تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اہل بیت رضی اللہ عنہم سب کا احترام لازم ہے۔ جو بندہ اہل بیت کا احترام کرے اور صحابہ کا اکرام نہ کرے وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہو سکتا، اور جو صحابہ کا احترام کرے اور اہل بیت کی توہین کرے وہ بھی اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت والجماعت میں سے انسان اسی وقت شامل ہو سکتا ہے جب وہ صحابہ کا احترام بھی کرے اور اہل بیت کا احترام بھی کرے، تمام بزرگان دین کا احترام کرے، اور یہی سبق ہمیں اسلام سے ملتا ہے، قرآن و سنت سے ملتا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کو پس پشت ڈالنا اور بڑوں پر لعن طعن کرنا یہ کوئی اسلام نہیں ہے، یہ کوئی دین نہیں ہے، بلکہ اس سے غلط نتائج ان لوگوں تک پہنچتے ہیں جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے ہیں، چونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان اپنے بڑے ہیروؤں کو گالیاں دیتے ہیں، وہ بڑے ہیرو کی جن کی طاقت اور جن کا دبدبہ اور جن کا رعب تقریباً اپنی تاریخ کے تمام دشمنوں پر رہا ہو، ان کو ہم برا بھلا کہیں تو ایسے لوگوں کے لیے دین میں آنے کے چانس کم ہو جاتے ہیں اور دین سے متنفر ہونے کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اس وجہ سے سب و شتم کرنا کہ یزید کے دور میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، یہ ایک ناانصافی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو یہ وصیت تو نہیں کی تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس طرح کا ناروا سلوک کرنا، یہ تو اس کے اپنے کرتوت تھے۔ حضرت امیر معاویہ ان تمام چیزوں سے بری ہے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام ایک عظیم الشان پیغمبر ہیں، اور ان کے بیٹے نے اسلام قبول نہیں کیا اور آخر تک کفر ہی کی حالت میں رہے۔ قرآن نے اس کو واضح کیا سورہ ہود کے اندر کہ کفر کی حالت میں موت آئی۔ تو بیٹا اگر کفر کی حالت میں مر رہا ہے تو کیا اس کے کفر کا الزام اس کے والد عظیم الشان پیغمبر پر دیا جا سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ اسی طرح سے بیٹا اگر نااہل ہو اور اس کے ہوتے ہوئے اہل بیت کے ساتھ خون کا تماشا کیا جائے اور ناانصافی کی تمام حدیں ختم کر دی جائے تو کیا اس کے عظیم الشان والد کو گالیاں دی جائیں؟ حالانکہ ان کے سر پر اس کا کوئی الزام نہیں ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینا، ان پر طرح طرح کے الزامات لگانا، یہ ایک منصف مسلمان کے شائن شان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ان چیزوں سے حفاظت فرمائے، اپنے بزرگوں کا اپنے بڑوں کا احترام کر لے، اسی میں خیر و عافیت ہے۔